وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نے فرمایا کہ تم انتظار کرو میرے عذاب کا. کائے کا انتظار کرو؟ میرے عذاب کا. اگر ہم نے 8 چیزوں کی محبت، اس میں اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، کھیت کھلیان بھی ہے، باغات بھی ہے، ہمارے گھر بھی ہیں، اگر ہمارے مال بھی ہیں، اگر ہم نے 8 چیزوں کی محبت کو غالب کر لیا اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی محبت پر، تو پھر فانتظروا، تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. کائے کا انتظار کرو؟ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. پوری زندگی ہو گئی ہمارا وقت ہی نہیں لگا، کاروبار کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی جی آپ کسی سے کتنی محبت کر لیں، ایک دن آپ کو اس سے جدا ہونا ہے. یا تو محبوب جدا ہو جائے گا یا محب جدا ہو جائے گا. جس سے محبت کر رہے وہ جدا ہو جائے گا یا محبت کرنے والا جدا ہو جائے گا. بیوی سے محبت ہے تو بیوی چلی جائے گی یا پہلے شوہر چلا جائے گا. اولاد سے محبت ہے تو پہلے ماں باپ چلے جائیں گے یا اولاد چلی جائے گی. کسی سے بھی محبت کر لو، ایک دن تمہیں اسے چھوڑ کر جانا ہے، جدا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں، اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، کیونکہ ہمیں جدا نہیں ہونا. ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت اتنی گھر کر گئی کہ ہماری جان مال دنیا کے لیے. حالانکہ صحابہ کو سمجھایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ تمہاری جان مال یہ کلمے کی اشاعت کے لیے ہے. تو قربانیوں سے ہم اللہ کے محبوب بنیں گے. سنو کان کھول کر، باتیں ملانے سے محبوب نہیں بنیں گے بلکہ قربانی سے اللہ کے محبوب بنیں گے. اللہ کے راستے میں نکلنے سے بندہ اللہ کا اتنا قریبی ہو جاتا ہے، اتنا قریبی ہو جاتا ہے. فرمایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کے راستے کی دعائیں ایسی قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک ہمارے استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تجربہ کیا ہے کہ اللہ کی راستے کی دعائیں سب سے جلدی قبول ہوتی ہیں اور اتنا مقرب بن جاتا ہے بندہ اللہ کا. فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر تم یہ کام کرتے کرتے مرو گے تو اس زمانے کے ولی بن کر مرو گے. میری محراب نے سنایا ہے اس زمانے کے اولیاء اللہ میں اللہ تمہارے شمار فرمائیں گے. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر تم نے کام کو سمجھ لیا اور کام کو چھوڑ دیا، گشت چھوڑ دیا، مشورہ چھوڑ دیا، نفر فی سبیل اللہ چھوڑ دیا، تو تم حالات کی دلدل میں پھنس جاؤ گے. اور بد دعا بھی دی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تمہیں کہیں بھی دنیا میں چین نہیں ملے گا. ہمارے کارکنان، ہمارے احباب دعویٰ یہاں موجود ہیں، سن لو، کان کھول کر تجربہ کر لو کہ اگر ہم کام سے آگے پیچھے کریں گے تو ہمیں دنیا کے کسی بھی کونے میں، حصے میں چین نہیں ملے گا اور نہ معلوم کس دلدل میں پھنس جائیں ہم، اور شیطان نہ معلوم ہمیں کس وادی میں لے جا کر ہلاک کر دے. ایک عربوں کے مجمع میں نے کہا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بد دعا ہے کہ اگر کارکنان تبلیغ کام کو سمجھ کر چھوڑ دیں گے تو نہ معلوم شیطان انہیں کس وادی میں لے جا کر ہلاک کر دے گا. نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں جماعت سے، اب گناہوں میں بھی پھنس گئے. نعوذ باللہ، شیطان کہیں لے جا کر منہ کالا کر دے گا. تو وہ عرب میرے پاس آئے تنہائی میں، کہنے لگے کہ آپ کو کچھ ہمارے یہاں کے حالات کا علم ہوا؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ علم، کہ آپ نے بھی یہ بات فرمائی کہ اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آ گیا. یہ نبی والی محنت، نبی والا کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا اور ہم نے دنیا طلبی کی وجہ سے اس کام کو چھوڑ دیا.
تو ہم دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے. کتنے 4 مہینے والے چلنے والے گشت نہیں کر رہے ہیں, مشورے میں نہیں بیٹھ رہے ہیں, سالانہ نہیں کر رہے ہیں. ہمیں کہیں بھی طمانینت, چین و سکون حاصل نہیں ہو سکتا. ساتھیوں, اس بات کو غور سے سمجھو, اور اس لیے آئے ہو اجتماع میں. ہم کام کو چھوڑ کر مطمئن نہیں ہو سکتے. ہماری زندگی کے احوال منتشر ہو جائیں گے. یہ اللہ نے ہمیں محنت دی ہے, یہ اللہ نے ہمیں کام دیا ہے. اس کام کو اوڑھنا بچھونا بناؤ تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ پیڑھیوں کا انتظام کر دیں گے. تمہاری نسلوں کی روزی کا اللہ تعالیٰ انتظام فرمائیں گے. آپ نے فرمایا تھا ابو سفیان, تم میری جان کی فکر میں لگا ہوا ہے, جیتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, اس محنت میں لگ جا, میرے چکر میں مت پڑ, دنیا اور آخرت تیری بن جائے گی. جب آپ ہجرت کے سفر میں تھے, سراقہ ابن مالک ابن جوشم آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کے قریب آیا, گھوڑے پر سوار ہو کر, اور 100 اونٹوں کے لالچ میں جو مشرکین مکہ نے اعلان کیا تھا, تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رو کر, یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سراقہ ہمارے قریب آ گیا. آپ نے فرمایا صدیق رو مت کہ میں اپنی جان پر نہیں رو رہا ہوں, مجھے ڈر ہے, اندیشہ ہے کہ کہیں آپ پر حملہ نہ کر دے. آپ نے فرمایا گھبرا